ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے دنیا کے سب سے لمبے قد اور سب سے طویل عمر پانے والے شخص عوج بن عنق کے بارے میں، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا دیں اور لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ عوج بن عنق کا ذکر تاریخی کتابوں اور بائبل میں بھی ملتا ہے، جو قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا اور تاریخی انسانی کا سب سے شفاق قوم تھا۔ خونخوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ عوج بن عنق اپنی دور میں بھی دوسری قوم سے بالکل الگ تھا۔ تاریخ میں اس شخص کا ذکر یوں ہے: یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے۔ اس کی قد اتنی لمبی تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے لگتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ عوج بن عنق حضرت آدم کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ عوج بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے الگ تھا، دوسرے بچوں سے زیادہ دراز قد اور طاقتور تھا، اور جیسے جیسے جوان ہوتا گیا تو اس کی لمبائی غیر معمولی اور منفرد ہوتی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا قد 80 ہاتھ لمبا تھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی اعتبار سے لمبے اور دیو ہیکل ہوتے تھے، اس لیے عوج بن عنق نے بھی ویسی ہی قد و قامت پائی تھی، اور قوم عاد کے خاتمے کے بعد بچنے والے لوگوں میں سے عوج بن عنق تھا۔ ایک تاریخ ہے کہ عوج بن عنق اتنا لمبا تھا کہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا، اور جب پیاس لگتی تو بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہلاتا اور بارش ہونے پر پانی پی لیتا۔ ایک اسرائیلی روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی تیار کر رہے تھے، تب عوج بن عنق موجود تھا، اور کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی ایک مضبوط اور بڑی لکڑی کی ضرورت پڑی، تو عوج بن عنق نے وہ لکڑی ملک شام سے لا کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عوج بن عنق حضرت نوح پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا، پھر بھی طوفان نوح سے بچ گیا، کیونکہ اس کی قد اتنی لمبی تھی کہ طوفان کا پانی اس کے کمر تک ہی پہنچا تھا۔ بعض علماء نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ طوفان نوح میں صرف کشتی میں سوار اہل ایمان والے ہی بچے تھے، باقی سب تباہ ہو گئے تھے۔ روایتوں کے مطابق لمبی قد و قامت کے ساتھ عوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی اور 3600 سال تک زندہ رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اس کے بعد بنی اسرائیل شام کی سرزمین پر پہنچے، جہاں قینانی لوگ آباد تھے، جو بہت ظالم اور جابر تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ان قینانیوں سے جنگ کرو، اور بنی اسرائیل سے 12 لوگوں کو چن کر 12 قبیلوں کا سردار مقرر کرو۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے 12 لوگوں کو چنا اور 12 قبیلوں پر مقرر کر دیا، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کو کہا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ 12 لوگوں کو قوم قینانی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو شام کی زمین خالی کر دے، کیونکہ یہ زمین خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ جب وہ لوگ شام پہنچے، دیکھا وہاں کا سردار عوج بن عنق تھا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ کے لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اور پھر اسے حضرت موسیٰ اور اللہ کا فرمان بتایا۔ یہ سن کر عوج غصے میں آ گیا اور ان لوگوں کو کھلونے کی طرح ہاتھ میں اٹھا لیا، اور جب سب کے چہروں پر ڈر و خوف دیکھا تو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر حضرت موسیٰ کو سارا واقعہ بیان کیا، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔
حضرت موسیٰ نے اللہ پر توکل اور ایمان کا یقین دلایا کہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ پھر بھی صرف 2 لوگ آگے آئے، ان میں حضرت یوشع بن نون اور قالوت بن قتادہ تھے۔ غرض بنی اسرائیل قوم نے اوج بن عنق کی طاقت و قوت کا حال سنا تو سب نے لڑنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تم ہی ان سے لڑو، ہم تو یہیں رہیں گے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام ان پر حرام رہا اور وہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے نکل پڑے۔ آپ کو دیکھ کر اوج بن عنق نے کہا، تو ہی ہے جس نے فرعون کو دریا میں ڈبویا اور یہ کہہ کر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اپنے پیروں سے مسلنا چاہا۔ تو حضرت موسیٰ نے 6 گز اچھل کر اپنی 6 گز لمبی عصا سے اس کے گھٹنوں پر مارا۔ یہ ضرب جب اوج بن عنق کے گھٹنوں پر پڑی تو وہ زمین پر آ گیا اور گر کر مر گیا۔ روایت ہے کہ 60 سال تک اوج کا جسم وہیں زمین پر پڑا رہا اور گوشت گل کر صرف ڈھانچہ بچ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو دریائے نیل پر رکھ دیا، جو کئی سالوں تک پل کا کام کرتا رہا۔ ناظرین، یہ سب محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ لہٰذا جو دوسری بات اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ اوج بن عنق انسانی تاریخ کا سب سے لمبا انسان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پیدا فرمایا تھا، اس کے بعد انسان کی قد گھٹتی گئی اور آج تک گھٹ رہی ہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی اور محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ اگر سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بات غلط ثابت ہوگی، کیونکہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کر کے مچھلی کیسے بھون سکتا ہے، جبکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی لیے پہاڑوں پر ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اوج بن عنق کا افسانہ تخلیق کرنے والا شخص اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ عنق کو اتنا لمبا بتاتا ہے کہ وہ سورج سے مچھلی بھون لیتا تھا، جبکہ اگر وہ غیر معمولی طور پر لمبا بھی تھا اور مچھلی اوپر لے جاتا تو بھوننے کے بجائے مچھلی برف کی طرح جم جاتی۔ لہٰذا جب اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی ساری قوت و طاقت ریت کے مانند ڈھیر ہو جاتی ہے، خواہ وہ کتنا بھی ظالم، سرکش و قد آور کیوں نہ ہو، صرف عبرت کے لیے رہ جاتی ہے۔